رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے بعد بڑی سرعت کے ساتھ ان رنگا رنگ فتنوں نے جو سر اٹھایا تھا، اندرونی و بیرونی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ چار سو آزمائشوں کے اس جلغار کے نتیجے میں صورتحال اس قدر بھیانک اور نازک ترین ہو چلی تھی کہ تمام امت کی بقا خطرے میں نظر آنے لگی۔ ملت اسلامیہ کی کشتی اس خوفناک بنور کے درمیان بری طرح ہچکولے کھا رہی تھی۔ معاملات اس قدر نازک تھے کہ امت دوراہے پر کھڑی تھی اور ہر طرف بے یقینی کی کیفیت طاری تھی۔ ایسے میں خلیفہ اول کی حیثیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توفیق الہی ان تمام تر فتنوں کا جس طرح کامیابی کے ساتھ قلعہ کما کیا، اس میں ان کی عزیمت و استقامت کے علاوہ مزید جس چیز کا براہ راست بہت بڑا عمل دخل تھا، یقیناً وہ حضرت خالد بن ولید کی جرأت و شجاعت، فنون حرب میں بے مثال مہارت، شاندار حکمت عملی اور لاجواب منصوبہ بندی تھی۔ لہٰذا یہ بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ تمام امت مسلمہ اپنی بقا کے معاملے میں ہمیشہ کے لیے حضرت خالد بن ولید کے زیر احسان ہے، کیونکہ بلا شک و شبہ یہی وہ عظیم ترین اور بے مثال شخصیت تھی جس نے نوزائیدہ اسلامی ریاست اور امت مسلمہ کی طرف بڑھتے ہوئے ان خطرناک ترین طوفانوں کا رخ بے توفیق الہی ہمیشہ کے لیے موڑ دیا تھا۔ مرتدین، مانین زکوٰۃ اور جھوٹے مدعیان نبوت کی طرف سے پیدا کردہ ان فتنوں کی سرکوبی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو عراق کی طرف کوچ کرنے کی ہدایت کی، کیونکہ ان دنوں اہل فارس کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف گاہے بے گاہے بلا وجہ اشتعال انگیزی اور جارحیت کا سلسلہ چل رہا تھا اور روز بروز اس میں شدت آتی جا رہی تھی۔ چنانچہ اس چیز کی روک تھام کی غرض سے مختلف اوقات میں مدینہ سے متعدد لشکر روانہ کیے گئے، تاہم خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ لہٰذا مرتدین اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جنگوں کے سلسلے سے حضرت خالد بن ولید کے فارغ ہوتے ہی اب حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں عراق پہنچ کر وہاں سلطنت فارس کے خلاف برسر پیکار اسلامی لشکر کی قیادت سنبھالنے کی تاکید کی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید مسافت طے کرتے ہوئے عراق پہنچے، جہاں انہوں نے اسلامی لشکر کی قیادت سنبھالی اور سلطنت فارس کے خلاف پے در پے متعدد بڑی اور بنیادی قسم کی کامیابیاں حاصل کی، جو بہت جلد آئندہ چل کر مسلمانوں کے لیے بڑی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان بیک وقت بہت سے محاذوں پر دشمنوں کے خلاف برسر پیکار تھے۔ چنانچہ انہی دنوں روئے زمین کی ایک اور عظیم ترین قوت یعنی سلطنت روم کی طرف سے مسلمانوں کو جو بڑے خطرات لاحق تھے، ان کے سدے باب کے طور پر سب سے پہلے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں یادگار غزوہ موتا اور پھر غزوہ تبوک کی نوبت آئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے بالکل آخری ایام میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل جوان سال بیٹے اسامہ کی زیر قیادت سلطنت روم کی جانب روانگی کے لیے ایک لشکر تیار فرمایا تھا، لیکن یہ لشکر ابھی مدینہ شہر سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہو جانے کی وجہ سے اس کی روانگی مؤخر کر دی گئی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہی انتہائی نامساعد حالات کے باوجود اس لشکر کو اس کی منزل کی جانب روانہ کیا تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقرر فرمودہ 9 عمر سپہ سالار سے اجازت حاصل کر کے مدینہ میں رہ گئے تھے۔ اس کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق مختلف اوقات میں سلطنت روم کی طرف سے مسلسل جارحیت کی روک تھام کی غرض سے مختلف شخصیات کی زیر قیادت مدینہ سے لشکر ارسال کرتے رہے، اور یہ سبھی لشکر وہاں مختلف علاقوں میں رومیوں کے خلاف وسیع پیمانے پر کارروائیوں میں مشغول رہے۔ ملک شام جو کہ اس دور میں روئے زمین کی عظیم ترین قوت یعنی سلطنت روم کا ایک علاقہ تھا، وہاں یرموک کے مقام پر ایک طرف محض 36,000 سرفروشوں پر مشتمل اسلامی لشکر تھا، جبکہ دوسری طرف ہر قسم کے سامان حرب و ضرب اور کیل کانٹے سے لیس 2,40,000
رومی جنگجو ہمہ وقت مستعد کھڑے ہوئے تھے۔ یہ صورتحال یقیناً بہت زیادہ نازک تھی۔ پیش یادگار غزوہ موتا کے بعد اب قسمت نے حضرت خالد بن ولید کو دوبارہ انہی رومیوں کے مد مقابل لا کھڑا کیا۔ تب انہوں نے قیادت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالتے ہی صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے لشکر میں مناسب تبدیلیاں کی اور مختلف ہدایات جاری کی، اور پھر میدان کارزار گرم ہو گیا۔ دونوں طرف سے بڑی زوردار یلغار ہوئی، جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ آخر اللہ عز و جل نے اہل ایمان کو شاندار فتح و نصرت سے نوازا، اور یہی وہ فتح تھی کہ جو روئے زمین کی عظیم ترین قوت یعنی سلطنت روم کی شکست و ریخت اور پھر بتدریج اس کے زوال و انحطاط کا سبب بن گئی۔ یوں حضرت خالد بن ولید کی زیر قیادت لڑی جانے والی اس جنگ یرموک کے نتیجے میں زمین کا جغرافیہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا، دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ انہی دنوں مدینہ میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے، اور ان کی جگہ مسلمانوں کے خلیفہ دوم کی حیثیت سے حضرت عمر بن خطاب نے خلافت سنبھالی۔ تب ان عظیم الشان اسلامی فتوحات نیز اس حوالے سے حضرت خالد بن ولید کے بنیادی کردار کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات محسوس کی کہ چار سو بڑے پیمانے پر کچھ اس قسم کی باتیں زبان زدے عوام و خاص ہیں، جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ عظیم الشان فتوحات کو لوگ اللہ کی طرف سے مدد و نصرت اور خالصتاً تائید الہی سمجھنے کی بجائے اسے خالد بن ولید کی ذاتی طور پر جنگی حکمت عملی اور عسکری مہارت کا نتیجہ سمجھنے لگے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عقیدہ و ایمان کے لحاظ سے یہ ایک بڑے فتنے کی طرف اشارہ تھا، چنانچہ حضرت عمر بن خطاب نے اس فتنے کے آثار کو محسوس کرتے ہوئے اس کے فوری تدارک کے طور پر یرموک کے فوری بعد حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار کے عہدے سے سبکدوش کرتے ہوئے اس کی لشکر میں موجود حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منصب سنبھالنے کی ہدایت جاری کی۔ نہایت ہی غور طلب ہے یہ بات کہ ایسے موقع پر کہ جب اس قدر وسیع و عریض اتنے بڑے اسلامی لشکر میں حضرت خالد بن ولید کی مقبولیت اور بے پناہ پذیرائی ان کو جب حاصل تھی، وہ ہر دل عزیز اور مثالی شخصیت تھے، ہر ایک کی آنکھ کا تارا بنے ہوئے تھے، ہر طرف ان کی بے مثال کامیابیوں کے چرچے تھے۔ انہی دنوں خلیفہ وقت کی طرف سے اپنی معزولی کا حکم موصول ہونے پر انہوں نے قطعاً کوئی سرکشی نہیں دکھائی، کوئی اعتراض نہ کیا، کسی ناگواری کا اظہار نہ کیا، بلکہ اس معاملے میں بھی اپنی بے مثال اور قابل فخر عظمت و شرافت کا لازوال ثبوت دیتے ہوئے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اور اسی لشکر میں اب نئے سپہ سالار یعنی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنی خدمات کا سلسلہ جاری رکھا۔ یقیناً اس طرح انہوں نے میدان جنگ میں اپنی بے مثال قابلیت و لیاقت کے ساتھ ساتھ اب اس انتظامی معاملے میں بھی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اعلیٰ اخلاق و کردار اور انسانیت و شرافت کے لحاظ سے بھی انتہائی عظمت و رفعت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ یوں حضرت خالد بن ولید اسلامی لشکر کے عظیم قائد کی حیثیت سے تو اگرچہ یقیناً نظروں سے بڑی حد تک اوجھل ہو گئے، لیکن اس موقع پر سرکشی و حکم عدولی کی بجائے شرافت و انسانیت کے مظاہرے کی بدولت وہ ہمیشہ کے لیے تمام مسلمانوں کے دلوں میں اور زیادہ گھر کر گئے۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، شکریہ۔